انشاءاللہ آپ نے جاتے ہی عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ اپنی بلڈنگ میں ریسٹ کر رہے ہیں، موقع ملتا ہے تو آپ طواف کر جاتے ہیں مسجد الحرم میں جا کے، یا احرام باندھ کے آپ عمرہ کر لیتے ہیں، جیسا آپ کو وقت ملتا ہے۔ ایک بات کا دھیان رکھیے، جب حج کی تاریخیں نزدیک آئیں تو اپنے طواف اور عمرے تھوڑا کم کر دیں، اپنی باڈی میں انرجی کو بچا کے رکھیں، کیونکہ وہاں آپ کو بہت محنت کرنی ہے۔ ابھی آپ اگر تھک جائیں گے تو آپ کے ان فرائض میں اور ان واجبات کی ادائیگی میں تھوڑی پریشانی ہوگی۔ اپنی انرجی کو بچا کے رکھیں، اپنی باڈی کو تھوڑا سا ریسٹ دیں۔ انشاءاللہ روانگی سے قریب 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے آپ کی بلڈنگ کے نوٹس بورڈ پر ایک نوٹس لگا دیا جائے گا معلم کے ذریعے، جس میں یہ کہا جائے گا کہ آپ کی بس یا آپ کی میٹرو ٹرین جس سے بھی وہ لے جانا چاہے، وہ کتنی تاریخ کو کتنے بجے آپ کی بلڈنگ پہنچے گی اور وہاں سے آپ کو مینا لے جایا جائے گا۔ یہ 4 دن پہلے 5 دن پہلے نوٹس بورڈ پہ ایک نوٹس لگا دیا جائے گا آپ کی بلڈنگ پہ۔ مقررہ وقت پر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر احرام باندھ لیں اور احرام کی جو شکرانے کی نفل ہیں وہ ادا کر لیں۔ نیت کوشش کریں کہ ابھی نہ کریں حج کی، کیونکہ آج آپ کو حج کی نیت کرنی ہے۔ پہلے آپ نے عمرہ کی نیت کی تھی کہ اے اللہ میں عمرہ کی شروعات کر رہا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور اپنی رحمت میں قبول فرما۔ آج احرام باندھنے کے بعد آپ نیت کریں گے کہ اے اللہ میں حج تمتع کی شروعات کر رہا ہوں، یا حج افراد کی یا حج قران کی شروعات کر رہا ہوں، جو بھی آپ حج کر رہے ہوں اسے میرے لیے آسان فرما اور اپنی رحمت میں قبول فرما۔ مقررہ وقت پر اپنا سامان اپنا لگیج لے کے نیچے ریسپشن پہ آ جائیں۔ جس بس میں آپ کو جانا ہے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا سامان اسی بس میں رکھا جا رہا ہے جس سے آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سامان کسی دوسری بس میں ہے، آپ کسی دوسری بس میں بیٹھ گئے، پتہ چلا وہ بلڈنگ نمبر 107 میں جانی ہے، آپ کی بلڈنگ نمبر 109 میں ٹھہرنا ہے، آپ اپنا سامان ڈھونڈتے رہیں گے۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا سامان کون سی بس میں رکھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو مینا لے جایا جائے گا۔ مینا میں 8 ذی الحجہ کو آپ کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں۔ آپ کو وہاں پر صرف ظہر 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں پڑھنی ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے آپ کا۔ آپ کو جس خیمے میں ٹھہرایا جائے گا وہاں مولوی کی طرف سے ناشتہ، چائے وغیرہ، کھانا وغیرہ دیا جائے گا، اور کوئی آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کھانا تناول فرمائیں، نمازوں کے ٹائم پہ نماز پڑھیں، اور یہاں ایک کام آپ کر لیں کہ اپنی بلڈنگ سے نکل کر یہ دیکھ لیں کہ کل 9 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کو جو شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جانا ہے اس کا راستہ کہاں ہے۔ ایک تو یہ چیک کر لیں، ایک یہ چیک کر لیں کہ آپ کا خیمہ کس جگہ پر ہے۔ یہ اپنے خیمے سے باہر نکل کے لوکیلٹی کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ راستہ بھول جائیں، اپنے خیمے کا لوگوں سے پوچھتے رہیں۔ جہاں بھی آپ کا خیمہ ہوگا اس کے پاس ایک پلر لگا ہوا ہے، بہت بڑا پلر ہے جو کئی کلومیٹر دور سے نظر آ جاتا ہے۔ اس پلر پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، آپ نمبر دیکھ لیں کہ میرا خیمہ 61 نمبر کے پلر کے پاس ہے، یا میرا خیمہ 74 نمبر کے پلر کے پاس ہے۔ آپ اس کا نمبر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو دور سے دکھ جائے کہ کوئی 74 نمبر کا پلر وہاں ہے، میرا خیمہ اس جگہ پر ہے۔ اسی طرح سے شیطان کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس کو ایک بار اچھی طرح سے دیکھ لیں، سمجھ لیں۔
آج 8 ذی الحجہ کو آپ کا کوئی کام نہیں ہے، صرف آپ کو 4 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ چاروں نمازیں آپ نے پڑھ لی۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مینا میں پڑھی، یعنی 5 نمازیں ہو گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 8 تاریخ کی اور 9 تاریخ کی فجر، یہ آپ کو مینا میں پڑھنی ہے۔ اور مینا سے صبح آپ کو روانہ ہونا ہے فجر پڑھنے کے بعد عرفات کے لیے۔ کوشش کریں کہ مولم اگر آپ کو کوئی بس پرووائڈ کر رہا ہے تو اس سے عرفات جائیں۔ عرفات بہت دور نہیں ہے، 14 کلومیٹر کے فاصلے کا عرفات ہے، بہت دور نہیں۔ کوشش کریں ان کی بس سے جائیں۔ اگر آپ ان کی بس سے جاتے ہیں تو مولم عرفات میں بھی آپ کو ایک خیمے میں ٹھہرائے گا، جہاں آپ کو ایک شیلٹر ملے گا، جہاں آپ کو چائے ناشتے کا انتظام ہوگا۔ اگر آپ اکیلے عرفات میں نکل گئے کہ میں پیدل چلا جاتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو وہاں آپ کو خیمہ نہیں ملے گا کہ آپ کس خیمے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پھر آپ کو کھلے آسمان کے نیچے پورا دن گزارنا ہے۔ جب آپ 9 ذی الحجہ کو فجر کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوں تو کل سے آپ نے احرام باندھا ہے، کل سے برابر لبیک پڑھ رہے ہیں، آپ کو غروب زوال سے پہلے عرفات پہنچنا ہوگا۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ حج کا نام ہی وقوف عرفہ ہے۔ زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے، خوب گڑ گڑا کے دعائیں کیجیے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں مانگی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، وہ مقدس مقام ہے۔ خوب گڑ گڑا کے کھڑے ہو کے آسمان کی طرف رخ کر کے خوب گڑ گڑا کے دعائیں کیجیے، بڑی مقدس جگہ ہے۔ نمازوں کے ٹائم پر یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز مسجد نمرہ میں پڑھائی جائے گی۔ عرفات کے میدان میں جو مسجد ہے اسے مسجد نمرہ کہا جاتا ہے، وہاں ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھائی جاتی ہے۔ حج کا خطبہ وہاں ہوتا ہے۔ اگر آپ مسجد نمرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نہیں ہیں مسجد نمرہ میں، یا آپ عرفات کے میدان میں کھلے میدان میں جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ظہر کے ٹائم پہ ظہر اور عصر کے ٹائم پہ عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کے اوپر ایک ستون بنا رکھا ہے، جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ حجاج کرام جبل رحمت پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ جبل رحمت پہ جو سفید رنگ کا ستون ہے اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اس پہ اپنا نام لکھ کے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جبل رحمت جس کے اوپر نوافل ادا کی جائے یا جس کے اوپر جس کی کوئی خاص بات ہو۔ یہ جبل رحمت وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا آخری خطبہ کہا تھا، لیکن وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس پہاڑی پر چڑھ کر خطبہ کہا تھا، کیونکہ پہاڑی کی ہائٹ اتنی ہے کہ اگر وہاں چڑھ کے کوئی آدمی بولے تو نیچے تک آواز ہی نہیں جائے گی۔ جبل رحمت کے نیچے جو بڑے بڑے کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہاں آپ نے اپنی اونٹنی مبارک کو باندھا تھا اور ان پتھروں پہ کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ کہا۔ وہ عظیم خطبہ، حج کا وہ عظیم خطبہ جس کو پوری دنیا مانتی ہے، کہتے نہیں ہیں اقوام متحدہ ہو، سلامتی کونسل ہو، ہر آدمی پوری دنیا جس خطبے کو مانتی ہے وہ عظیم خطبہ اس جگہ پر دیا گیا۔ یہ میں آپ کو اس جگہ کی اہمیت بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جبل رحمت پہ کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کریں۔
یہ اہمیت ہے کہ اس کے نیچے جو بڑے بڑے کالے پتھر رکھے ہوئے ہیں ان پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا. آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے عرفات کے میدان میں. باقی جو جتنا ٹائم بچتا ہے خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں. یہاں مانگی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو سعودی ایڈمنسٹریشن تو ڈاکٹر آپ کو اشارہ کرے گی کہ سورج غروب ہو چکا ہے, اب آپ روانہ ہو سکتے ہیں. تو یہ تو جو داخل جاتی ہے یہ امیر حج کے روانہ ہونے کے بعد توپ داخل جاتی ہے. جس طرح سے آپ روزہ کھولتے ہیں تو پہلے مؤذن اپنا روزہ کھول لیتا ہے, اس کے بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے تو آپ روزہ کھولتے ہیں. اسی طرح سے پہلے امیر حج وہاں سے روانہ ہوتا ہے, پھر توپ داخل جاتی ہے اور پھر آپ لوگ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. ایک بات کا دھیان رکھیے, عصر کے بعد مغرب تک آپ کو, مغرب کے وقت تک آپ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے, لیکن عرفات میں آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. وقت ہو گیا ہے مغرب کا, بہت چھوٹا ٹائم ہے کہ 40 اونٹ نکل جائیں, بس اتنا ہی وقت ہے مغرب کا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حاجیوں کو یہ سہولیت دی ہے کہ یہاں وہ مغرب کی نماز ادا نہیں کریں. یہاں سے روانہ ہو کے آپ کو مزدلفہ کی طرف جانا ہے. جس راستے سے آپ آئے تھے مینا سے, اسی راستے پہ بیچ میں مزدلفہ ہے. مزدلفہ میں آپ چاہے رات شام کو 6 بجے پہنچیں, 10 بجے پہنچیں, رات کو 12 بجے پہنچیں, رات کو 1 بجے پہنچیں. یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 2 نمازیں پڑھنی ہیں, ایک مغرب کی اور ایک عشاء کی. اور یہاں نمازیں آپ کو ملا کے پڑھنی ہیں. پہلے مغرب کے 3 فرض, پھر عشاء کے 3 فرض, پھر 4 فرض, پھر مغرب کی سنتیں, پھر عشاء کی سنتیں ملا کے پڑھنی ہے. اور دوسری بات, یہاں مغرب آپ کو قضا نہیں پڑھنی ہے, یہاں مغرب پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قضا نہیں کی آپ کی مغرب آج کے دن. یہ 2 نفل پڑھنی, 2 نمازیں پڑھنی ہیں. اس کے بعد آپ کو پوری رات آرام کرنا ہے. آرام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری رات آپ نے سوتے ہوئے گزار دی. یہ بھی بڑی عظیم رات ہے. اس رات میں مانگی گئی دعاؤں کی بھی بڑی مقبولیت ہوتی ہے. اس کے ایک لمحے کی قدر کریں. کچھ دیر آرام بھی کر لیں, کچھ سو بھی جائیں, تاکہ دوسرے دن آپ فریش رہیں. کیونکہ دوسرے دن 10 ذی الحجہ کو آپ کو بہت کام کرنے ہیں, بہت محنت کرنی ہے, تو تھوڑی دیر ریسٹ بھی کر لیں. اور جو ٹائم بچتا ہے اس میں نوافل پڑھیں, خوب دعائیں مانگیں, اپنے لیے مانگیں, اپنے والدین کی مغفرت کے لیے مانگیں, اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی دعائیں مانگیں. یہ یقین رکھیں کہ یہاں مانگی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے.